السلام علیکم۔ آج کوئی خاص موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لیے، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو ایک سیلاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے بلوچستان میں، ڈیرہ غازی خان میں اور راجن پور میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ چونکہ تقریباً ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، تو حالات سارے کے سارے سب کے سامنے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یقین کریں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دل جگرا چاہیے ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتا بندہ ان کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ اب وہ والدین جو اپنے 4 بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے بہتا ہوا دیکھیں گے، ان کی کیا زندگی ہے، ان کی کیا امیدیں ہیں، وہ کون سی زندگی جی رہے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ بہت سی بستیاں ہیں پانی کی نظر ہو گئی ہیں، پوری کی پوری بستیاں، ایک گھر بھی نہیں بچا ان میں سے۔ کیا وہ ہماری طرح نہیں تھے؟ وہ خوشحال زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا؟ سب کچھ تھا۔ ایسا ہی ہے، اگر آج ہم محفوظ ہیں، محفوظ مقامات پر ہیں، تو یہ مطلب نہیں اس کا کہ ہم بچے رہیں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر سیلاب کے ہی ہمیں کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یقین کریں آج وہ لوگ امتحان میں نہیں، امتحان ہمارا ہے کہ اس حالت میں ان کی مدد کے لیے کون جاتا ہے۔ اس صورتحال میں جب ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ کا سہارا ہر کسی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے رب کے ہر کام میں حکمت ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا رب جو کر رہا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ ہم کس بات کو لے کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے رب کے بارے میں کچھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کمزور ہے، وہ رب ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ہمیں نہیں پتہ، حکمت ہوگی، یقیناً حکمت ہوگی۔ وہ فی الحال وہ لوگ تکلیف میں ہیں، یہ تکلیف ان کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اجر کا باعث بنے گی۔ امتحان میں وہ لوگ نہیں ہیں، ہم امتحان میں ہیں کہ آیا ان لوگوں کے ساتھ ان حالات میں مدد کون کرتا ہے، ان کا تعاون کون کرتا ہے۔ میرے سامنے ایک لسٹ ہے پوری بستیوں کی، وہ بستیاں پوری کی پوری اجڑ گئی ہیں، ایک گھر نہیں بچا ان میں سے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو زیر آب ہیں، بس ابھی گری کہ ابھی گری، گھر کھڑے ہیں بس ایک سہارے سے، ایک جھٹکا اور آیا اور وہ گھر مسمار ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ والدین ہیں زندہ بیٹھے ہیں، کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ 4 بیٹے تھے، پانی کی نظر ہو گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے، کچھ پتہ نہیں زندہ ہیں مر گئے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ والدین کیا زندگی گزارے گی، ان کی زندگی میں کیا خوشیاں رہ گئی ہیں۔ تو مہربانی کر کے ان حضرات کے لیے آپ آواز اٹھائیں، ان کی مدد کے لیے ان کا تعاون کریں، جتنا کر سکتے ہیں آپ۔ لازم نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کر سکیں، بھئی آپ کی جتنی بساط ہے آپ اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈال دیں۔ آپ نے نام لکھوانا ہے اپنا کہ یا اللہ ایسے حالات میں ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، فقط نام لکھوانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ بڑی تکلیف میں جو تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ان حالات میں ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ بچے بہہ گئے، جوان بہہ گئے، جانور تک بہہ گئے، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف تو ہر کسی کی نظر ہے، اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہر بندہ ضرورت مند ہے، اور ضرورت میں ایک دوسرے سے وہ کیا چاہتا ہے، دوسرے کی طرف سے سہارا چاہتا ہے کہ مجھے سہارا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کا نظام بنایا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا سہارا بنتا ہے، اور سہارا بننے کی کیا ہے وہ اجر بھی ہے کہ جب بندہ کسی محتاج کا سہارا بنتا ہے تو اس پر اجر ہے۔ تو آج سہارا بنیے ان بے سہارا لوگوں کا، بے آسرا لوگوں کا، ان کے لیے چھت بن جائیے، ان کے لیے آپ فرش بن جائیں، کھانے پینے کا انتظام کر دیں، ان کے لیے رہنے کا انتظام کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ کر دیں۔ میرے اس وقت بہت سے دوست ہیں جن کو میں پرسنلی تو نہیں جانتا، لیکن فیس بک کے تھرو ان کو جانتا ہوں، میرے وہ فرینڈز ہیں۔ یقین کریں ان کے اپنے گھر اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی وہ لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ اپنے حالات ان کے نہیں ٹھیک، بڑے اچھے لوگ، بڑے اچھے کاروبار کرنے والے تھے، ایسے پرسکون زندگی گزار رہے تھے ہماری طرح بالکل، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، قبول کر لیا، صبر کر لیا، اس پر بڑا اجر ہے، یقیناً وہ اجر ان کو مل رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آزما ہمیں رہے ہیں، ان پر تو آزمائش ہے، دراصل امتحان آزمائش ہماری ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے
دوست ہیں بہت سے جو ایسے حالات میں بھی ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. مولوی انوار حیدر صاحب ہیں, صادق عباس صاحب, بہت سے ایسے دوست ہیں اپنے گھر کے بہ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں, لوگوں کے گھر جا کر ان کو راشن دے رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنی اس پوسٹ میں ان کے نام مینشن کر دوں گا. بڑے مخلص لوگ ہیں اور آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں جائے گا. آپ جتنا بھیج سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹس مل جائیں گے, آپ وہاں جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. آپ یہ ان کی مدد نہیں کر رہے, یقین کریں یہ آپ اپنی مدد کر رہے ہیں. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسے حالات آ جائیں ہم پر, اگر آج ہم کسی کے لیے نہیں کریں گے کل ہمارے لیے کوئی نہیں اٹھے گا. اس لیے آج کریں دوسروں کی مدد اپنے لیے. اپنے نام اعمال کو سنوارنا ہے, اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانی ہیں, کسی کو دکھانا تھوڑی ہے. کوئی کہتا رہے, کچھ کہتا رہے, آپ دکھاوا کریں, یہ کر رہے وہ کر رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو آپ اللہ کے لیے کریں, ایسے لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں, آگے بڑھیں. مبادہ ایسا وقت آئے کہ ہم پر ایسے حالات آئیں اور ہمارے لیے کوئی نکلنے والا نہ ہو, کرنے والا نہ ہو. بس یہ گزارش ہے, آپ میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ لوگ نکلیں ان لوگوں کی امداد کے لیے. میری ویڈیو کو بے شک شیئر نہ کریں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ میری ویڈیو کو شیئر نہ کریں, میرے پیغام کو شیئر کر دیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں, جو درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس درد دل کو لوگوں تک پہنچا دیں. بس میری بات کو پہنچا دیں, میری بات کو اپنے الفاظ میں پہنچا دیں. آپ اپنی بات کر دیں بے شک, لیکن اس بات کو پہنچائیں. بڑے پریشان کن حالات ہیں, بڑے پریشان کن حالات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, روزانہ آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, ویڈیوز آ رہی ہیں, تصویریں آ رہی ہیں. دیکھ نہیں سکتا بندہ مسلسل. تو خدا را نکلیں, لوگوں کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے. السلام علیکم.